اور پھر سرکار عبداللہ علیہ السلام کو شہید کیوں کیا گیا؟ کچھ لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ جی وہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ کس نے آنا ہے، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے والد کو شہید کر دیا جائے تاکہ یہ امانت اللہ کی اتر ہی نہ سکے، لیکن قدرت اپنے کام کرواتی ہے۔ بے شک اس ٹاپک کے اوپر پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو بات کریں گے کہ کیا ہوا۔ میں صرف بیک گراؤنڈ کی کہانی بنا رہا ہوں، کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ بیک ضروری ہے گراؤنڈ اسے اس بھی کی سمجھنا۔ معراج کا کیا ہے۔ اب وہ شخصیت جس کا نام سرکار ابو طالب علیہ السلام ہے، وہ رسالت مآب کے ہمیشہ سے نگہبان رہے۔ مکے کے لوگ جب بھی شکایت لے کے آتے تھے تو ابو طالب علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ ابو طالب علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تیرا بھتیجا ہمارے بتوں کی جو ہے وہ توہین کرتا ہے، یہ کبھی نہیں کہا کہ تمہارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ رسالت کبھی بھی بت پرستوں کے گھر پرورش نہیں پاتی۔ رسالت کبھی بھی، وہ دین ابراہیمی کے جو صحیح سردار تھے، سید بطحہ تھے، وہ سید مکہ تھے، وہ ان کا کردار ایسا تھا کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی ایک قصص الانبیاء میں بہت مستند ایک واقعہ جس کی سندیں بڑی متواتر ہیں، اس میں ایک جملہ ہے، صرف ایک جملہ، اس سے آپ کو پوری ڈائمنشن سمجھ آ جائے گی۔ میں سرکار ابو طالب کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ اس میں ایک جملہ ہے کہ جب یہ ابو جہل آیا نا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ جی تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے تو پھر ہم اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، تو رسالت مآب نے کہا کہ جی میں نبوت تو نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ کے سورت بھی لا کے رکھ دیں نا تب بھی یہ نبوت کا راستہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو جو جملے حضرت ابو طالب نے ابو جہل سے کہے وہ جملے بے ہی پورا سارا کچھ ڈیفائن کرتا ہے۔ میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں، لیکن میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں، تم لوگ ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر آپ نے ایک جملہ کہا جو دیوان ابو طالب میں موجود ہے ایک شعر کی شکل میں کہ بیٹا یہ سارے مل کے بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتے اس وقت تک کہ جب تک میں مٹی کے اندر دفن نہ کر دیا جاؤں۔ جو تمہارا دل کرے وہ کرو اور اپنی آنکھیں اللہ کے ذکر سے ٹھنڈی رکھو۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جملے ہیں جو ان کے دیوان ابو طالب میں موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی نعت سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لکھی، وہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہے، آج کل ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہے، کہ جب مکے میں قحط پڑ گیا تو آپ رسالت مآب جو اس وقت 4 سال یا 4.5 سال کی ایج کے تھے گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے قریب آ کے کہا کہ اے مکے کے لوگوں، یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اس کے چہرے کا واسطہ دے کے اگر بارش مانگو تو بارش ٹوٹ کے برس پڑے۔ اور اس وقت سرکار کی سن مبارک جو ہے وہ 4 سال یا 4.5 سال کا ہے۔ تو جو جملے ہیں اس شعروں میں اور فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا یتیموں کا سہارا ہے، بیواؤں کی جو ہے وہ پناہ گاہ ہے، یہ میرا بھتیجا۔ آنے والا وقت ابو طالب علیہ السلام دیکھ رہے تھے